اور آپ کی آل بیت پر. اور حاضرین کرام پھر سیدی نے فرمایا کہ اسی طرح غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سیدی فرماتے ہیں کہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمام اولیاء کا مقام یقیناً سب سے بڑا ہے، یقیناً تمام اولیاء کا مقام بلند و بالا ہے، لیکن غوث العظم فرماتے ہیں کہ میرا مقام تمام اولیاء سے زیادہ بلند تر ہے. وجہ یہ ہے کہ میں حسنی ہوں، میں حسینی ہوں، اور میرے نانا محمد الرسول اللہ ہے. كثيرة. Allah, they said, when you will mention my names, I will mention your names. When you become close with me, I will become more close with you. But what about if you become far? Like you want to meet any minister or manager, you cannot go and meet him without any appointment. But when you know somebody, he take your hand by the hand and he made you to meet him in the same second. That is the dunya. We are talking about the akhirah. So like this, when you are going to the place of the awliya and the salihin and the great people and to the maqamat, starting from the Sayyidina Rasulullah till the Ali Bayt Rasulullah, Sayyidina Imam, Sayyidina Ali, Sayyidina Imam Al-Hussein, Sayyidina Imam Al-Abbas, all that place, it was have arranged by the arrangement from Allah subhanahu wa ta'ala. And all that place, all the Muslims in the east or south or west, they have to travel from all to reach. Example, some people when they want to reach to the Karbala, they want to go by the walk. Why I not go by the car? Why I go by the... But they say because every walk, every feet, every 1 centime I do by, it is more blessing and barakah. And they will return in the my book fulan, some of the fulan, in that time, in that place, he went to that place by the walk. Allah will ask him why. He say because he is from the Ali Bayt Rasulullah, and Sayyidina Rasulullah have teach us the one he loved my family, that meaning he loved me, and when you love me, Allah will love you. ماشاءاللہ. سیدی نے پھر فرمایا کہ آج ہم جو اس سرزمین پر آئے ہیں، اس برکت والے اس مزار مبارک پر جو آئے ہیں، یہاں آنے کا ریزن کیا ہے؟ سیدی فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں برکتیں لینے کے لیے. یہاں پر ہم بارگاہوں میں کیوں جاتے ہیں؟ جس طرح سیدی نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت، آیت کی تلاوت کرتے ہوئے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، محبتوں کا مرکز بنا کر بھیجا ہے، امن کا پرچار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، سارے لوگوں کو امن کی تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے. لہٰذا ہم جب یہاں پر آئے ہیں تو ہمارے لیے ضروری کیا تھا؟ ہم جب بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جب ہم گئے تو وہاں پر جب گئے تو ادب کے ساتھ لوں گا. اور پھر سیدی نے فرمایا اپنے خطاب کے درمیان، سیدی فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں، اور سیدی نے فرمایا کہ لوگ ایسے بھی لوگ ہیں جو کربلا جاتے ہیں، جو امام علی کے آستانے پہ جاتے ہیں، حضرت امام عباس کے آستانے پر جاتے ہیں، یہ محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. اور سرکار نے خود فرمایا کہ جو کوئی میری اہل بیت سے محبت کرے گا گویا وہ ایسے ہے جو مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا پھر اللہ اس سے محبت کرے گا. اور سیدی نے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہیں ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، وہ لوگ جب کربلا جاتے ہیں تو کئی ایسے لوگ ہیں جو کار کے ذریعے جاتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو پیدل واک کر کے جاتے ہیں. اور پھر سیدی نے فرمایا کہ وہ لوگ پیدل کیوں گئے، کار کے ذریعے کیوں نہیں گئے؟ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے آستانے کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایک ایک قدم جو امام حسین کی بارگاہ کی طرف لے جا رہے ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ایک ایک قدم پر ہمیں کئی نیکیاں اور برکتیں مل رہی ہوگی. اور جب وہ وہاں جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو اپنی بک میں ایک چیز لکھ لیتے ہیں کہ ہم پیدل آستانہ حسین تک آئے تھے، تاکہ ہم جب مر جائیں اللہ پوچھے کہ کیا لائے ہو تو ہم یہ کہہ سکے کہ ہاں ہم ایسا ایک سفر لائے ہیں جس میں پیدل چل کر کربلا تک گئے تھے.
और फिर सैयदी ने ये आयत करीमा भी दरमियान में तिलावत फरमाई और कहा कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। सैयदी ने फरमाया कि अल्लाह कहता है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करता हूं, तुम मुझे कसरत से याद किया करो। और फिर सैयदी ने फरमाया कि अगर कोई बंदा अल्लाह के करीब and program, I heard there is after 2 days there will be Da'ras Mubarak of Tajuddin Baba Rahmatullah alayh. We are also sharing with you this program, and we are today a part with you in this program. How today we are here? We are here by the arrangement and the permission of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jailani. That Sayyidina Shaykh Abdul Qadir, he said to his murid and fellow and believer, when you have any trouble or taklif, only you have to come to my door. When you will come to my door, you will not go back empty hands to your home. The door is far, but this door, how much is far from here? It is close to the heart. A lot of people sitting here. Subhanallah. But today, how much that door it is far? Today the door is here. If you cannot go to the Baghdad, today Baghdad is here. Subhanallah. And we are here by the permission and arrangement of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jalani to pray and to share this program with all the people sitting here in India, in Nagpur. Alhamdulillah, that is the karama of the Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jailani. In the end, about the maqam and the salihin and the awliya and the month of the Rajab, because the month of the Rajab also Sayyidina Ali and Sayyidina Khaja Mu'in Chishti, Ra'is al-Tariqa al-Chishtiyya. When the Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jailani, he was in the minbar in the Jum'ah, Salatul Jum'ah. In the minbar, he have announcement. He have done some announcement. And there, it was sitting more than 300 wali, the biggest awliya Allah in that time, sitting in the masjid of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, listening to his order and his announcement. What he said? He said, وَقَدَمِي هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيُّ اللَّهِ. Yani my feet on the neck, all the saints, all the awliya. Bil-Urdu, Mera qadam, tamam awliya ki gardan upar. Subhanallah. All the wali, when they are sitting that times in the masjid of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jailani, they put his head down, meaning they accept the order of the Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jailani. But it was too many of awliya Allah very far placed. And they heard the announcement of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jailani. One of them, he was Khaja Mu'in Chishti Rahmatullah alayh. He heard in the same second. The time was no light, no mic, no microphone, no nothing. But there is a wireless between awliya and salihin. He heard the order of the Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, and he answered him and he said, Ya Ghaw, qadamuka laysa ala raqabati bal ala ayni wa ra'si min fawq. Your feet, it is not only in my neck, but in my eye and my head from the top. Yani aapka qadam mera gardan nahi hai, mera aapka sarparas par hai. Subhanallah. Then after that, Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani said, Ya Mu'ainuddin, you are Sultan al-Hind, go there. He was in Khorasan. Then by the order and the permission of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, Khaja Mu'ainuddin Chishti Rahmatullah alayh, he come to the Hindustan and millions of the people come by his hand in the tariqah of Al-Chishtiyya. That only become by and for peace and for the love. In our aqidah and our belief, that is the call a Sufiya.
Sufism. Sufism for peace, for love. The main and the khulasa of that, following the hadith of Sayyidina Rasulullah, called Hadith al-Ihsan. What is meaning Hadith al-Ihsan? They say, هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. You said like you do ibadat with Allah like you are seeing Him. If you not see Him, He see you. That is the Sufism and the ibadah. It is too many things to explain you, but we give all this mukhtasar. We ask Allah subhanahu wa ta'ala bless everyone here in this stage and down, all the community, the trustee, the Mr. Haji Ashrafi Sahab, all of them, Allah bless them and make them high daraja في خدمة الإسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله. سبحان اللہ. سیدی نے فرمایا کہ آج ہم یہاں پر جب آئے ہیں تو ہم کو اس بات کا بھی علم ہوا, اس بات کی بھی اطلاع پہنچی کہ آج سے 2 دن بعد یہاں پر درگاہ شریف میں تاج الدین بابا کے آستانے میں محفل عرس ہے, جشن ولادت کی محفل کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا. سیدی فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری جو ارینجمنٹس ہے, یہ ساری ارینجمنٹس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور یہاں پر جو سیدی تشریف لائے ہیں اور سیدی دیگر کوئی مقامات پر جب جاتے ہیں, سیدی نے فرمایا کہ یہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی ارینجمنٹ سے, ان کے آرڈر سے جاتے ہیں. اور آج یہاں پر جو تشریف لائے ہیں یہ بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ارینجمنٹ سے ہی ہوا ہے. ایسے ہی یہ محفل کا انعقاد نہیں ہوا, بلکہ اور اس کے آگے سیدی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا مرید, اپنے مریدوں کے حوالے سے غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا مرید جب کوئی پریشانی میں ہو, میرا مرید جب کوئی مشکل میں پھنس جائے تو فرماتے ہیں غوث اعظم کہ میرے دروازے پر آ جائے. جب میرے دروازے پر آئے گا تو پھر وہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا. اور آج سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے آستانے سے یہاں پر آئے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس پاک مقدس زمین سے تشریف لائے ہیں جو انبیاء کی, اولیاء کی اور صالحین کی سرزمین ہے, جو سیدنا غوث اعظم کی سرزمین ہے. بغداد شریف جو یہاں سے بظاہر طور پر بہت زیادہ دور ہے, لیکن وہ یہاں سے ظاہر جتنا زیادہ دور ہے, ہمارے دلوں سے اتنا ہی زیادہ وہ مقام قریب ہے. ہمارے دلوں سے وہ مقام کا تعلق اتنا زیادہ قریب ہے. اور سیدی فرماتے ہیں اگر آپ لوگ بغداد نہیں آ سکے تو کیا بات ہے, آج غوث اعظم نے بغداد کو آپ کے پاس روانہ کر دیا ہے. آج بغداد آپ کے درمیان آ چکا ہے. اور حاضرین کرام, آج یہ رجب کا مہینہ جو چل رہا ہے, اس رجب کے مہینے کو کئی لوگوں سے نسبت حاصل ہے. جس طرح سیدنا امام علی سے اس رجب کو نسبت حاصل ہے, اور بھی کئی اولیاء سے نسبت حاصل ہے. بالخصوص حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس مہینے کو نسبت حاصل ہے. تو سیدی نے فرمایا کہ ایک واقعہ آپ تمام سے شیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک وقت جب حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر سے اعلان کیا کہ قدمی ہذه علی رقبۃ کل ولی اللہ, کہ اس وقت جب 300 سے زائد اس وقت کے اکابر اولیاء وہاں پر مجلس میں بیٹھے تھے, غوث اعظم نے کہا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. سارے اولیاء جو وہاں پر بیٹھے تھے, سارے اکابر اولیاء جو وہاں بیٹھے تھے, سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ آپ کا قدم یقیناً ہماری گردن پر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسے اولیاء تھے جو دنیا بھر میں موجود تھے, سب لوگوں نے وہ اعلان کو سنا. وہ سارے اولیاء میں ایک ولی جن کا نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے, انہوں نے بھی جب یہ غوث اعظم کا فرمان سنا, اور یہ اس وقت سنا نہ جبکہ لائٹ موجود تھی, نہ اس وقت مائکرو فون موجود تھا, نہ اس وقت کوئی وائی فائی موجود تھا, نہ کوئی اور دنیاوی کنیکشن موجود تھا, لیکن ہاں ایک وائی فائی یہ دونوں کے درمیان موجود تھا, ایک کنیکشن یہ اولیاء کے درمیان موجود تھا. وہ کنیکشن دلوں کا کنیکشن تھا. اور جب غوث اعظم کا یہ فرمان خواجہ خواجگاہ نے سنا تو خساران کی وادیوں میں مراقبے میں مصروف وہاں پر یہ فرمان سن کر خواجہ خواجگاہ نے غوث العظم سے مخاطب ہوتے ہوئے عرض کیا کہ یا شیخ, آپ کا یہ قدم فقط میری گردن پر نہیں, میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے, میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے. جب حضرت خواجہ خواجگاہ نے یہ کلام کیا, غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے خواجہ معین الدین, آج سے آپ کو ہم سلطان الہند بناتے ہیں, جاؤ ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر ہندوستان میں اپنے
اپنے مذہب کے پرچم کو مزید بلند کرو. اور حاضرین کرام یہ اس وقت خساران کی وادیوں میں تھے اور خواجہ خواجگاہ یہ سلسلہ چشتیہ کے سردار ہے, سلسلہ چشتیہ کے بانی ہے حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. غوث اعظم کے حکم سے جب ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں تو کئی لاکھ لوگوں کو داخل اسلام کروایا, محبتوں کے ذریعے, لوگوں کے درمیان عقیدتوں کے ذریعے, مودتوں کے پیغام کے ذریعے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر ہندوستان جب خواجہ خواجگاہ آئے تو لاکھوں لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کروایا اور کہا سیدی نے کہ اس کو کہتے ہیں صوفیزم, یہ تصوف کی تعلیمات ہے, یہ صوفی کے تعلیمات ہے. اور تصوف ہوتا کیا ہے؟ صوفی کہتے کس کو ہے؟ صوفی کا کام محبتوں کو بانٹنا ہوتا ہے. صوفی لڑائی جھگڑے کی باتیں نہیں کرتا, صوفی محبتوں کی چادر کو پھیلاتا ہے, صوفی محبتوں کے پیغام کو عام کرتا ہے. اور سیدی فرماتے ہیں کہ تصوف یہ صوفیزم یہ کیا ہے؟ اس کا مرکز, اس کا انحصار, یہ صوفیزم کی بنیاد حدیث احسان ہے. حدیث احسان کیا ہے؟ سیدی فرماتے ہیں کہ حدیث احسان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم عبادت کے دوران اس خیال کو رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اور آج سیدی نے فرمایا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں تو آپ تمام کے لیے دعا کرنے کے لیے, آپ تمام کے لیے برکتوں کی دعا کرنے کے لیے. اور پھر سیدی نے سب کے لیے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آپ پر برکتوں کو نازل کرے, آپ کے مشکلات کو حل کرے. اور اسٹیج پہ موجود تمام حضرات اور سامنے مجمع میں موجود تمام حضرات کے لیے سیدی نے دعا فرمائی اور کہا کہ اپنی گفتگو کا آغاز اختتام سلام کے ذریعے فرمایا. اور سیدی جو کلمات پڑھاتے جائیں آپ پڑھتے جائیں, سیدی آپ تمام کو داخل سلسلہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نأخذ ونسلك الطريقة القادرية ونشهد لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونخدم شيخ طريقتنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز والله شاهد على ما نقول. مبارك. نے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر مرید کر دیا ہے. آپ تمام حضرات کو مبارک ہو. السلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم يا أرحم الراحمين وأول الأولين وآخر الآخرين, اللهم ارحمنا وارحم جميع جماعة الحاضرين في هذا المكان يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين والمسلمات, المؤمنين والمؤمنات, الأحياء منهم والأموات, إنك عزيز قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته, ولا عيبا إلا سترته, ولا هما إلا فرجته, ولا فقيرا إلا رزقته, ولا مريضا إلا شافيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. دعوناك اللهم كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا بعد الدعاء من الخائبين, ولا من بابك من المطرودين, ولا من رحمتك من اليائسين. تقبل دعاءنا ببركة الأنبياء والأولياء والصالحين. اللهم خاصة وخصوصا سيدنا القطب الرباني والهيكل الصمداني, سيدنا الغوث الأعظم أبي محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني, وببركة بابا تاج الدين رحمة الله عليه, وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين.